اسپیکرس ہوں گے وہ کوشش کرے کہ اردو میں بات کر لیں. اور اس کے بعد جو پچھلے سال ہمارا رہا تو یہ کووڈ پینڈیمک کی وجہ سے کافی کشمکش رہی پورے سال میں. تو اس میں پیما کے کردار کا سب کو پتہ ہے کہ پی پیز پرووائڈ کیے, سینیٹائزر پرووائڈ کیے, N95 ماسک پرووائڈ کیے, گائیڈ لائنز بنائے اور پورے ملک میں ایکٹیویٹی چل رہی تھی. تو کے پی کے چیپٹر جو تھا وہ لیڈ کر رہا تھا پروفیسر ڈاکٹر طیب صاحب. ان کی کوششوں سے اور ان کی محنت سے الحمدللہ کے پی کے میں بھی بہت زبردست پیما کا رول رہا, اور وہ کام پیما نے کیا جو حکومت نہ کر سکے. تو میں 2 سالہ جو دورانیہ تھا اس کی رپورٹ پیش کرنے کے لیے پروفیسر ڈاکٹر طیب صاحب پیما خیبر پختونخوا کے صدر کو دعوت دیتا ہوں کہ آئے 2 سالہ صوبائی رپورٹ پیش کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر یہ ساتھی بھی تھوڑے سے آگے آ جائیں, یہ اسکرین کی ویزیبلٹی تھوڑی کم ہے تو بہتر رہے گی. تھوڑی سے آپ لوگ آگے آ جائیں. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے میں آرگنائزنگ کمیٹی کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار درانی اور ان کی ٹیم, خصوصی طور پہ ڈاکٹر شکیل اور جو اس الخدمت ہاسپٹل کمپلیکس کا ڈائریکٹر بھی ہیں, اور ڈاکٹر اعزاز جمال جو پیما مردان کے صدر ہیں, کہ بہت ہی محدود ٹیم میں اور محدود وسائل کے ساتھ انہوں نے اس کنونشن کا خوش اسلوبی سے انعقاد کیا. اللہ ان کو اجر عظیم دے اور ان کا صلہ ان کو اللہ آخرت میں جنت الفردوس کے شکل میں عطا فرمائے. میں ایک 2 سالہ کچھ سیلینٹ فیچرز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن پیما کے پی کے 2 سالوں میں کیا ہمارے کمزوریاں اور کوتاہیاں رہی ہیں, جسے ہم اللہ سے رب العزت سے معذرت خواہ ہیں اور استغفار کر رہے ہیں. جیسے اب سب کو پتہ ہے پیما کا جو ویژن ہے اور مشن سٹیٹمنٹ ہے کہ تعمیری سیرت اور خدمت خلق کے ذریعے رضا الہی کا حصول, کہ اللہ کے رضا کو ہم حاصل کریں 2 طریقوں سے. اپنی جو کولیگز ڈاکٹرز ہیں, پہلے اپنی اور پھر اپنی کولیگز ڈاکٹر کی کریکٹر بلڈنگ سے اور ان کی جو ہے تربیت سے, اور اس کے ساتھ ساتھ انسانیت کی خدمت کے ذریعے ہم اللہ کے رضا کو حاصل کریں. آج سے ایگزیکٹلی 2 سال پہلے 23 اور 24 مارچ کو خیبر میڈیکل کالج میں 16واں کنونشن ہمارا منعقد ہوا. اس 16ویں کنونشن میں ساتھیوں نے مجھے ذمہ داری دی کہ 2 سال آپ اس پیما کے پی کے کو لیڈ کر لیں. نہ چاہتی ہوئی ساتھیوں کے جو ذمہ داری میری اوپر آئی تو اس کو پورا کرنا پڑا. ساتھیوں کے مشورے سے, شورا کے ساتھیوں کے مشورے سے پروفیسر ڈاکٹر فضل وہاب صاحب کو صوبائی جنرل سیکرٹری کا ان کا تقرر کیا گیا اور میرے ساتھ رہے. کیبنٹ کو تشکیل دیا گیا. دعویٰ و تربیہ کو ڈاکٹر انور جمال جو امیجیٹلی سابقہ صدر تھے ان کے ذمہ داری لگائی گئی. کنٹینیوس میڈیکل ایجوکیشن کے لیے ڈاکٹر اصغر صاحب اور ریلیف کے لیے ڈاکٹر حافظ اشفاق. اس طرح ڈاکٹرز ایڈوکیسی اور فائنینس کے لیے ڈاکٹر اشرف اور ڈاکٹر فخر عالم. ایسوسیٹ ممبرز ہمارے ایک ٹیم وہ ہے ڈاکٹر عبدالحمید, اور تنظیم کے لیے یہ ایک شعبہ قائم کیا گیا پیما کے اندر, مرکز میں بھی اور ہم نے صوبوں میں بھی قائم کیا, تاکہ پیما کے جو تنظیمی وہ ہے خصوصاً جو افراد کار ہے اور ان کے ڈیٹا اور ممبر سازی ان کے لیے ایک الگ سے شعبہ, اس کے لیے ڈاکٹر عمر اسحاق سوات کے ان کا کیا 20 یونٹس میں ہے ہمارے, جس میں سے 5 یونٹ غیر فعال ہیں اور 55 ممبر کا اضافہ اس 2 سال میں ہو سکا. دعوت تربیت جو جس طرح میں نے اپنے اس میں کہا کہ جو موٹو ہے, جو مشن سٹیٹمنٹ ہے کہ کریکٹر بلڈنگ, اس کے حوالے سے جو کام ہوا اس کے کچھ سیلینٹ فیچرز میں آپ کو ساتھ شیئر کر لوں گا. کہ ہم نے ڈویژنل تربیت گاہ کے انعقاد کیے, جس میں پشاور, سوات
ملاکنڈ میں کہ یہ پلان تھا کہ تقریباً 6 ڈویژنز میں کریں گے لیکن 3 میں ہو سکا. یہ کچھ گلیمسز ہیں سوات میں جو اور پشاور میں ڈویژنل تربیت گاہ مربی حضرات اور پیما کے ساتھی فیضیاب ہو رہے ہیں. اسی طرح ہم نے ایک ورکشاپ کا انعقاد کیا کہ آپ میجر لیول پہ پیس اینڈ ہیپینس کے نام سے، اور جو ماڈریٹر تھے ابو حسان ان کو ہم نے کراچی سے پیما مرکز بیسیکلی ان کو بلا چکے تھے اسلام آباد میں. ہم نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور ان کو ہم نے پشاور بلایا. بہت ہی الحمدللہ ایک سکسیسفل پروگرام جس میں تقریباً 200 تک کے پارٹیسپینٹس تھے، جس میں ڈاکٹرز تھے، ڈاکٹرز کے فیملیز تھے، فیمیل ونگ کے پارٹیسپیشن تھی، اور یہ لوگوں کے ساتھ پورے 3 گھنٹے کا ایک پورا ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا الحمدللہ. اسی طرح استقبال رمضان کے پروگرام ہماری صوبے میں الحمدللہ جتنی بھی میجر یونٹس ہیں، خصوصاً میڈیکل کالج جہاں پہ ہیں، وہاں پہ استقبال رمضان کے پروگرام ہوئے جن میں مریضوں کے ایشوز اور اس کے حوالے سے ڈاکٹرز کا رول، اس پہ لوگوں کے ساتھ بات کی گئی، لوگوں کو ایجوکیٹ کیا گیا، خصوصاً ڈاکٹرز کو. سیرت النبی کے حوالے سے ہمارے الحمدللہ ربیع الاول کے مہینے میں، اور یہ ایک خصوصی پروگرام ہوا تھا جب فرانس میں توہین رسالت کا واقعہ ہوا، اور اس کے بعد ہم نے ایک بہت بڑا سکسیسفل پروگرام الحمدللہ اس کا انعقاد کیا گیا. سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب ان کے مین اسپیکر تھے. اسی طرح دعوت کو آگے بڑھانے کے لیے مختلف موقعوں پہ جو نئے ہاؤس آفیسرز اور نئی ٹیموز جو جوائن کر لیتے ہیں مختلف شہروں میں، ان کے لیے ویلکم پارٹیز کا انعقاد کیا گیا تاکہ ان کو پیما کا دعوت پہنچایا جا سکے، اور پیما کے ممبرز جو ایسوسیٹ ممبرز ہیں ان کو پراپر ممبر میں کنورٹ کیا جائے. تو یہ پروگرامز ہو گئے. اسے دعوی اکیڈمی اسلام آباد میں پیما مرکز کی طرف سے مستقلاً پروگرام ہوتے رہے، جس میں پیما KPK کی طرف سے الحمدللہ بہت ہی صحت مند پارٹیسپیشن ہر دفعہ ہوئی. قرآن فہمی کے کلاسز جو فعال یونٹ ہے تقریباً 14، وہاں پہ کچھ جگہوں پہ ہفتہ وار اور کچھ یونٹس میں ماہانہ جو پروگرام ہو رہے ہیں. آن لائن درس قرآن جو کووڈ کی وجہ سے پچھلے 1 سال سے شروع ہوئی ہے، درس قرآن، درس حدیث اور اسٹڈی سرکل، اس میں صوبے کے وقتاً فوقتاً مختلف یونٹ سے نمائندگی ہوتی رہی. تو یہ کچھ سیلینٹ فیچرز تھے جو دعوت و تربیہ اور دعوت کو آگے بڑھانے کے لیے پیما نے ان 2 سالوں میں اس پہ کوشش کی. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا وہ ہے خدمت خلق کے ذریعے رضا الہی کا اصول، اس کے لیے ریلیف ایک بہت بڑا شعبہ ہے، اور اس میں جو کچھ بیسکس کام پرانا جو چل رہا تھا اس کو اسٹرینتھن کر لیا، اور ایک کچھ نئے پروجیکٹس پہ کام کیا. جس طرح ہم نے فری اینٹی ہائپرٹینسو اور اینٹی ڈائبیٹک ڈرگس، کیونکہ ہمارا خیال تھا جو کووڈ کی وجہ سے خصوصاً شروع کے دنوں میں جب لاک ڈاؤن ہوا کہ بہت سارے ایسے مریض ہوں گے جو پرماننٹ میڈیسن یوز کرتے ہیں اینٹی ہائپرٹینسو اور اینٹی ڈائبیٹک، اور وہ ڈیلی ویجز پہ ہیں، دہاڑی کے مزدور ہیں، تو اگر وہ زکوٰۃ مستحق ہیں تو ان کو ہم نے فری میڈیسن کا ایک پروجیکٹ شروع کیا پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں نیفرالوجی یونٹ میں، کیونکہ نیفرالوجی یونٹ کے تقریباً 80-90% پیشنٹس ڈائبیٹک یا ہائپرٹینسو ہوتے ہیں، اور وہ ریگولرلی یہ ایک ایسی دوائی ہے جس میں آپ کوئی ناغہ نہیں کر سکتے. تو ہم نے ان کو رجسٹرڈ کیا اور ریگولرلی منتھلی بیسس پہ آ کے وہ اپنے پوری مہینے کی دوائی وہاں سے ان کو فری ملتی رہی. ڈاکٹر رول مقیم جو ڈائریکٹر ہیں کے ہاسپٹل سے افتتاح کرایا، اور یہ پروگرام الحمدللہ جا رہے. اسی طرح میرپور میں زلزلہ کا آیا، کچھ زیادہ شدت کا نہیں تھا، لیکن پھر بھی کہ جس طرح ایک جست واحد کی طرح ایک مسلم ہوئے کہ اگر ایک جگہ پہ تکلیف ہو دوسری جگہ اس کو فیل کرے، تو اس کو احساس کو لے کے یہاں سے پیما KPK نے اپنے 2 ڈاکٹر ساتھیوں کو یہاں سے بھیج دیا، اور پورے 1 مہینے وہاں پہ انہوں نے جو ارتھ کویک ریلیف کا کام تھا اس میں انہوں نے کام کر لیا. اسی طرح فیما سرجیکل ٹریننگ ایک پروگرام فیما نے شروع کرنا چاہا کہ خصوصی طور پہ جو لیپراسکوپک اور منیمل انویزو سرجری ہے کہ اس میں جو افریقن کنٹریز ہے وہاں پہ کیپیسٹی بلڈنگ ہو جائے. اور یہ انیشیٹو تھا ہمارے ایجپشن کچھ سرجنز تھے اور ترکی کے کچھ ساتھی تھے. تو پروفیسر حفیظ الرحمان صاحب نے یہ ٹاسک دیا کہ پیما کی طرف سے اگر آپ KPK اس کو ریپرزینٹ کر لے. تو پھر میں استنبول جا کے ان کی ایک میٹنگ ہماری ہو گئی، اور ان کے پہلے 2 کیمپس ہو گئے تنزانیہ میں اور ایک اس میں نیروبی میں، لیکن پھر پینڈیمک کی وجہ سے یہ ایکٹیویٹیز بھی کافی حد تک محدود ہو گئی. اور اس میں مینلی انفیسس تھا ٹریننگ میں اور اس پہ کیپیسٹی بلڈنگ میں، کہ وہاں جا کے لوگوں کو ٹرین کر لی بیسک سکلز میں، تاکہ وہ اس ایریا کے جو پور لوگ ہیں ان کو آگے لے جا سکیں.
اسی طرح پیما جو مسلم ایڈ مانسیرا کا ہاسپٹل ہے، یہ مرکز کی بیسیکلی اس میں ہوتا تھا کنٹرول میں، لیکن پچھلے سیشن سے ہمارے سیشن میں یہ صوبے کی طرف منتقل ہوا، اور اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے ہم نے جو کام شروع کیا ایبٹ آباد میں ایک پلاٹ تھا، اس کا ڈاکٹر عبدالمالک اور ساتھیوں کے محنت سے اس کا فروخت ہوا اور کچھ پیسے ملے، اور کچھ اور جگہ سے اس کی کنسٹرکشن اور ایکسپینشن کا کام شروع ہوا ہے، اور یہ انشاءاللہ ایک پرماننٹ بیس پہ ایک ریلیف کی ایکٹیویٹی وہاں کے لوگوں کے لیے، اور اس کے لیے وقتاً فوقتاً سوشل میڈیا پہ آپ اس کی اپیل کی بھی آپ کی نظر آتی رہی، تو یہ ایک ایسا کام ہے جس کو ہمیں آگے لے کے جانا ہے، مضبوط کرنا ہے، مستحکم کرنا ہے آپ سب ساتھیوں کے تعاون سے۔ تو اس حوالے سے میرے سیشن میں جو سب سے زیادہ اگر کہیں پہ میرے دورے ہوئی ہے تو وہ مانسیرا ہیں، تقریباً 4 یا 5 دفعہ وہاں پہ جانا پڑا مرکزی نظم کے ساتھ یا انڈیویجولی، اور وہاں کام کا جائزہ اور پلاننگ اور اس کی ایگزیکیوشن کے حوالے سے ہمارا یہ کام ہوتا رہا۔ فری ڈائبیٹک کلینکس 4 سدہ اور وہاں پہ مانسیرا اور ایک اور الخدمت ہاسپٹل کے ساتھ کولیبوریشن میں شروع کر لیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ اویئرنیس، آگاہی کے مہم، یہ بہت ضروری ہے کہ کامن مین تک ہم یہ پیغام پہنچائے، خصوصاً پریونشن کے حوالے سے۔ تو اس میں پیما نے بہت ہی بھرپور کردار ادا کیا الحمدللہ ان 2 سالوں میں۔ جس طرح اگر میں سمپل سا کہوں کہ ہاتھ دھونے کا جو ورلڈ ڈے ہے، ورلڈ ہینڈ واشنگ ڈے، بھرپور طریقے سے منایا گیا، خصوصاً ہماری صوبے میں سوات میں، بنیر میں، اس میں ساری پشاور میں، اور یہ بہت ایک ایسی ایکٹیویٹی انہوں نے کی کہ مدرسے جا کے مدرسے کے بچوں کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ یہ وہ کر لیا کہ ہینڈ واشنگ ڈے ان کے امپارٹنس کے بارے میں بتایا، اور صابن پرووائڈ کی، لوگوں کو ایجوکیٹ کیا کہ یہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ اسی طرح سوات میں یہ بہت بہترین طریقے سے یہ ایکٹیویٹی سر انجام پایا۔ یہ ایک اور ایکٹیویٹی جو ہیلتھ اویئرنیس کے حوالے سے، اور یہ لائف سیور کا جو ورلڈ کارڈک یا ورلڈ ہائپرٹینسو ڈے تھا، اس پہ پوری دنیا میں ایک ہی دن پر عام لوگوں کو مساجد میں جا کے بیسک لائف سپورٹ BLS کی ٹریننگ دینا، اور الحمدللہ ہمارے KPK میں سے یہ 5 جگہوں پہ یہ ایک ہی دن میں جو ہوا، پورے دنیا میں تقریباً 32 سے زیادہ جگہوں پہ ایک ہی دن میں یہ ایکٹیویٹی سر انجام پائی، جس میں باقاعدہ ٹرینرز جا کے مسجد کے اندر امام کے ساتھ بات کر کے، اور یہ وہاں کے لوگوں کو، نمازیوں کو اور عام لوگوں کو بیسک لائف سپورٹ اور امیجیٹ جو لائف تھریٹنگ سچویشن ہے اس کو ڈیل کرنے کے بارے میں ٹرین کیا گیا۔ میرا پرسنل ایکسپیرینس بہت ہی اچھا رہا کہ جو انیشیل ڈیمانسٹریشن کے بعد اس مسجد کا، اس محلے کا جو شیخ الحدیث تھا وہ خود اٹھا کہ مجھے اس کا طریقہ آپ سامنے، اس نے دوسری دفعہ جو ڈیمانسٹریشن اس نے خود کی وہ مولانا صاحب نے، اور یہ ایک قسم سے جنرل پبلک میں اور لوگوں میں اور مساجد کے اندر جو ہے پیما کا پیغام پہنچانے کا ایک ذریعہ بنا، اور ہم نے وہاں پہ پیما کا پیغام بھی پہنچایا کہ پیما ہے کیا آرگنائزیشن، کیا کرنے جا رہے۔ سو یہ ایکٹیویٹیز رہی۔ ڈاکٹر اصغر صاحب اسوسیٹ پروفیسر آف کارڈیالوجی اور آج کل HOD بھی ہے، تو وہ خود پرفارم کر رہے ہیں حیات آباد کے ایک مسجد میں یہ ایکٹیویٹی۔ تو یہ ایک ہماری ایکٹیویٹی اس حوالے سے رہی۔ اس کے علاوہ سے جتنی بھی ہیلتھ اویئرنیس ڈے ہے، ورلڈ ڈائبیٹک ڈے ہے، ورلڈ کینسر پریونشن ڈے ہے، ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے، اسی طرح ورلڈ بریسٹ کینسر اویئرنیس ویک اور ورلڈ نو اسموکنگ، مختلف اوقات پہ پیما نے اپنی آگاہی کے مہم چلائے، واکس آرگنائز کی، بینرز اور ہاسپٹل میں لوگوں کو ایجوکیٹ کیا۔ ڈاکٹرز ایڈوکیسی کے حوالے سے اور پیما کا رول، کچھ ساتھیوں کے تھوڑا سا یہ گلا رہتا تھا کہ شاید ہم ڈاکٹروں کے جو پرابلمس ہوتے ہیں، جو جینون پرابلم ہوتے ہیں، اس میں ہماری پارٹیسپیشن بہت زیادہ ایکٹیو رول نہیں ہوتا، اور اس وجہ سے لوگ ہم سے تھوڑے سے ناراض رہتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے جو ہمارے شعبہ باقاعدہ اس کے لیے قائم کیا گیا تھا، ایک دو سیشن پہلے اس کو ڈاکٹرز ایڈوکیسی کا، اس میں پیما نے بھرپور کردار ادا کیا۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس اور گرینڈ ڈاکٹر الائنس کے نام سے پشاور میں جو ڈاکٹرز پلس پیرامیڈکس کے یونین بنے، اور وہاں پہ خصوصاً MTI اور باقی جہاں پہ جتنی بھی خرابیاں تھیں، اس حوالے سے پیما نے بھرپور کردار ادا کیا، اور پیما ہی کے ساتھی بیسیکلی اس کو جو ہے فرنٹ لائن پہ لیڈ کر رہے تھے۔ اور ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بھی اس بات کی انہوں نے پذیرائی کی کہ پہلی دفعہ ایسے کہ ہمیں جنون آ کے کوئی چیز بتا دیتے ہیں ڈائلاگ پہ، صرف ایجیٹیشن برائے ایجیٹیشن نہیں، واقعی مسائل حل کرنے کی نیت سے اور اخلاص سے آگے جا کے ایڈمنسٹریشن سے بھی اور لوگوں کے لیے بھی۔ تو یہ ایک ایڈوکیسی میں ہوا۔ اسی طرح میڈکس فار کشمیر، جب مودی نے ظالمانہ وہ قدم اٹھایا اور کشمیر کے اس کے جو آئین میں انہوں نے تبدیلی کی، اس حوالے سے اسلام آباد میں پیما نے ایک بڑا جو ہے واک آرگنائز کیا D چوک پہ، اور یہاں سے پیما KPK سے
30 سے زیادہ لوگوں میل فیمیل دونوں نے وہاں جا کے اس واک میں شرکت کی اور پیما کے جو ہے وہاں پہ اپنے موجودگی کا یقین دلایا ان کو۔ کووڈ-19 جس طرح ڈاکٹر مسلم الدین نے بتایا کہ یہ ایک پینڈیمک جو سال پورا ہو رہا ہے، جیسے یہ شروع ہوا تو لوگوں میں خوف تھا، ٹیرر تھا کہ کیا کرے، اس کا سامنے کیسے کیا جائے۔ مساجد میں اگر کسی کو روکنا ہے تو یہ ایسا نہ ہو کہ پوری معاشرے میں ایک سپلٹ پیدا نہ ہو جائے، کیونکہ ایک طرف ایسے لوگ تھے جو بہت ہی سختی سے یہ بات کر رہے تھے کہ نہیں بالکل کوئی نہیں آنا چاہیے، دوسری طرف ایسے لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ کون ہے جو ہمیں مساجد سے منع کر سکتے ہیں۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ آنے والا تھا، تراویح کے لیے، ختم قرآن کے لیے، یہ ساری ایشوز پیما کے سامنے فوراً ہی پیما نے ریسپانس کر لیا، اور سب سے پہلے انہوں نے اپنا ایک شعبہ ٹیلی میڈیسن کا اجرا کیا، جس میں 150 سے زیادہ ڈاکٹر، اسپیشلسٹ ڈاکٹر پورے پاکستان سے ہر وقت اویلیبل ہوتے تھے، پرماننٹ ڈاکٹرز 24 راؤنڈ دا کلاک، اور لوگوں کے کالز لیتے تھے تاکہ لوگوں کا ہسپتال میں آنا کم ہو جائے۔ اس حوالے سے پیما نے اس شعبے کو قائم کیا گیا۔ اس کے علاوہ پیما نے علماء کے ساتھ بیٹھ کے، باقی سٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ کے مختلف گائیڈ لائنز مرتب کیے، اور اس میں ہماری صوبے کی طرف سے بھرپور شرکت کی گئی، کیونکہ کووڈ کا جو ٹاسک فورس بنا پیما کے حوالے سے، تو اس میں چاروں صوبائی صدور، مرکزی صدر، اس کے علاوہ کشمیر گلگت بلتستان کے صدور اور ایکسپرٹس، اور ہمارے ہر الٹرنیٹ ڈے پہ ہماری آن لائن زوم میٹنگ ہوتی تھی اس حوالے سے کووڈ ٹاسک فورس کے، اور یہ مختلف گائیڈ لائن ڈسکس ہوتے تھے، اس کو مرتب کرتے تھے، اور مختلف اوقات میں سوشل میڈیا پہ آپ فیس بکس وغیرہ پہ آپ یہ گائیڈ لائنز آپ کے سامنے آتے رہیں۔ اسی طرح کروڑوں کے بلا مبالغہ کروڑوں کے روپے کے مالیت کے ہم نے پی پی ای ڈسٹریبیوٹ کر لیے، جس میں N95 ماسک اور باقی ماسک۔ پیما KPK نے یہ ایک ایسا سٹیپ لیا انیشلی اپنے وسائل سے، جب ابھی ہمیں مرکز سے اس کے لیے کچھ نہیں ملے تھے، تو ہم نے اپنے وسائل سے 5 لاکھ سے زیادہ خصوصاً PPE جو کہ وہ پیراشوٹ کپڑے والے سوٹس تھے، اس کو جا کے ٹیلر کے ساتھ بیٹھ کے اس کو سلوایا، اور اس کو فرنٹ لائن جو ہیلتھ ورکر تھے، خصوصاً جو ٹریاج پہ کام کرنے والے تھے، وہاں پہ اپنے صوبے میں ساتھیوں کو بر وقت پہنچا دیا، اور ساتھیوں کو کبھی بھی کسی بھی ڈاکٹر تنظیم کو بلا اس کے کہ یہ پیما کے ساتھی ہے یا نہیں، جو بھی ڈاکٹر ہو، میل ہو فیمیل ہو، وہاں پہ اگر فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں، ہم نے وہاں پہ ان کو PPE پہنچا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ فری اینٹی باڈیز ٹیسٹنگ الخدمت کے ساتھ کولیبوریشن کے ساتھ یہ ڈاکٹروں کے لیے انہوں نے یہ کیمپس لگائے، اور یہ ہم کووڈ-19 میں۔ اسی طرح HR ٹریننگ جب یہ شروع ہوا تو لوگوں کو کہ اگر ICU کی ضرورت پڑے گی تو الخدمت ہیلتھ فاؤنڈیشن نے اپنے ہاسپٹلز حکومت کو اس کو آفر کر دی کہ ہم آپ کو یہ ہاسپٹلز دے رہے ہیں ہماری الخدمت پورے پاکستان میں، اور آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ آیا کہ اگر اس ہاسپٹل میں مریض آئے، خصوصی طور پہ ICU میں اگر آ جائیں، تو اس کے لیے ہمارے پاس ٹرین سٹاف نہیں ہے، تو پیما نے آگے بڑھ کر یہ قدم اٹھایا، اور پشاور میڈیکل کالج اور پیما نے مل کے بیسیکلی اس کو ہمارے جو کویت ہاسپٹل کے ICU انٹینسیوسٹ ہے ان کے وساطت سے اور ان کے ہیلپ سے ہم نے پوری خیبر پختونخوا میں 8 جو الخدمت ہاسپٹل جہاں ہم نے کووڈ کی یونٹس بنائے تھے، ان کے سٹاف کو، ڈاکٹرز کو، نرسز کو اور پیرامیڈکس کو بلا کے ان کے لیے باقاعدہ ایک ٹریننگ پروگرام وضع کیا گیا۔ پورے دن کا ایک ماڈیول رن ہوتا تھا، اور پوری صوبے میں ہم نے کووڈ کے دوران یہ لوگوں کو یہ ٹریننگ دی۔ مختلف اوقات میں پریس کانفرنسز کی لوگوں کو بتانے کے لیے، حکومت کو زور ڈالنے کے لیے، تاکہ یہ جو لاک ڈاؤن اور SOPs کو فالو کرنے کے لیے ٹی وی ٹاک شوز میں، مقامی ٹی ویز میں جا کے پشتوں کے پروگرام میں، باقی پروگرام میں لوگوں کو اس اویئرنیس کے حوالے سے پیما نے ہم نے شرکت کی۔ اسی طرح ریڈیو پہ جو پشتوں کے سروس ہے وائس آف امریکہ اور باقی میں پیما نے ریپرزنٹیشن کیا۔ اس طرح کووڈ ریسرچ میں جتنی بھی اسٹڈیز ہوئی ہیں پیما کے طرف سے 2، تو اس میں پیما KPK نے الحمدللہ بھرپور اس میں شرکت کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ویبینارز اور پوسٹرز وغیرہ، یہ کچھ ساتھیوں کے گلیمپسز ہیں جو پیما میں اس میں آپ کے ساتھ کر لیے۔ یہ ٹی وی ایک پروگرام ہے، پروفیسر فضل وہاب ایز این ایکسپرٹ، اور میں پیما کے صدر کے حوالے سے اس پروگرام میں شرکت کیا۔ یہ پریس کانفرنسز ہم نے کیے تھے۔ ایسوسیٹ ممبرس کے لیے 50 کے اضافے کے ساتھ 250 ہے، اور ڈاکٹر عبدالحمید ان کا بیسیکلی انچارج ہے۔ کافی سارے پروگرام، لیکن جو بھرپور پروگرام ہو گئے تھے اس میں کیریئر گائیڈنس کے حوالے سے ہم نے خیبر میڈیکل کالج میں پروگرام کیا، اور یہ کمپلیٹلی اسپانسرڈ بائی پیما تھا۔ اس کے اخراجات بھی اور ان کے فیسیلیٹیشن بھی، اور ان کے وہاں انتظامیہ سے ان کے لیے اجازت دلوانا، 250 تک کی اسٹوڈنٹس اس میں شرکت کی، اور انہوں نے ایک بیسیکلی جو بندے کو بلایا تھا، کافی اسٹوڈنٹس میں وہ مقبول ہے، ڈاکٹر نجیب نام ہے اس کا، لاہور سے، وہ آئے تھے، اور انہوں نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ پیما کے بینر تلے الحمدللہ یہ پروگرام ہوا۔
ہوا. اسی طرح دعویٰ اکیڈمی میں ایسوسیٹ ممبرس کے لیے خصوصی طور پہ جو دعوت تربیہ شعبہ ہے وہ مختلف ورکشاپس آرگنائز کرتے تھے. تو اس میں پیما کی طرف KPK کی طرف سے سب سے زیادہ نمائندگی ایسوسیٹ ممبر کے الحمدللہ پیما KPK کی طرف سے ہوتی تھی. پرائم فاؤنڈیشن کیونکہ پیما ہی کی جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ پیما ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف میڈیسن ایجوکیشن ہے, تو پیما ہی کا ایک پروجیکٹ. تو ان 2 سالوں میں بیسیکلی ہمارے اپنی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ پرائم فاؤنڈیشن کی ذمہ داری, جس کو ہم پیما ہی کی ذمہ داری سمجھ کے جو کر رہے ہیں, تو اس میں بھی ہماری مصروفیت بہت ہی زیادہ رہی. کیونکہ ہماری جو مشن سٹیٹمنٹ ہے کہ ایکسلنس اینڈ پروفیشنل کمپیٹنس اینڈ ایتھیکل ویلیوز, اب پروفیشنل کمپیٹنس بھی اس فاؤنڈیشن کو پہنچانا تاکہ کوئی بھی انگلی نہ اٹھا سکے کہ پیما ایک آرگنائزیشن چلا رہی ہے, ایک کالج ایک ادارہ چلا رہی ہے اور اس کی کیا حال ہے, اور اس سے ساتھ ہمارا جو اینڈ پروڈکٹ ہو, جو لوگ باہر جائے وہ بھی لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ جو ڈاکٹرز ہیں یہ پیما کے میڈیکل کالج سے نکل کے آئے ہیں, تو ان میں ڈفرینس ہو. اسی کے لیے جو مختلف پروجیکٹس ہیں آپ سب کے علم ہے, پشاور میڈیکل کالج ہے, ڈینٹل کالج ہے, رفیدہ نرسنگ کالج ہے, انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ ہے, پوسٹ گریجویٹ ایجوکیشن ہے, اور اسکول آف پیرامیڈکس انشاءاللہ ہم بہت جلدی شروع کر رہے ہیں. اس میں بھی پروگرامز MBBS BDS VSN ہے, MSN ہے, FCPS تقریباً 15 اسپیشلٹیز میں الحمدللہ ہمارے پچھلے جو اب چل رہی اس میں CPSP نے ہمیں ریکگنائز کیا ہوا ہے MPhil پروگرام. اور اس کے لیے اس وقت شاید میں اگر کسی کو بولیں گا تو 3 سابقہ مرکزی صدور اور 6 سابقہ صوبائی صدور کل وقتی طور پہ پیما کے اس پروجیکٹ میں اپنے دن رات اپنے کاوشیں صرف کر رہی ہیں, اپنے اوقات لگا رہے, اپنی توانائیاں صرف کر رہی ہیں تاکہ اس کو جو ہے آگے سے آگے لے کے چلے جائیں. اور اس سچویشن کو یہ 2 سال میں ہمارے 4 کمپریہنسو وزٹس ہو گئے مختلف ریگولیٹری ادارے, اس میں پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل, پاکستان میڈیکل کمیشن, HEC, ہائی کورٹ کی طرف سے, اور انہی ساتھیوں کی وجہ سے, پیما کے ساتھیوں کی وجہ سے, جو وہاں پہ عام پیما کے ممبرز ہیں یا جو مرکزی سابقہ صدور ہے, سابقہ صوبائی صدور ہے, انہی کو کوششوں سے الحمدللہ اور آپ سب کی دعاؤں سے ٹاپ موسٹ میڈیکل کالج الحمدللہ اس ادارے کو, پیما ہی کے ادارے کو یہ مل گیا کہ یہ پورے KPK میں, اور اونلی پرائیویٹ میڈیکل کالج الحمدللہ جس وقت ہم 150 اسٹوڈنٹس سالانہ MBBS میں اور 50 200 اسٹوڈنٹس ہم داخلے کی اجازت مل رہے ہیں. بیسٹ جو کوالٹی ہیلتھ سروسز الحمدللہ ہم ایٹ افورڈیبل کاسٹ پہ لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ انہی ساتھیوں کی مدد سے بہت جلد آپ انشاءاللہ پرائم یونیورسٹی کی طرف ہم گامزن ہیں, انشاءاللہ یہ بھی ہم اچیو کر سکیں گے, میڈیکل ایز ویل ایز جنرل یونیورسٹی. پیما کے ساتھ ایک اور جو ہوتا کہ جماعت اسلامی کی لیڈرشپ کے ساتھ کہ لاحظان کم ہے, ان کا ایک گلہ اور شکوہ رہتا تھا کہ ہمارا پیما جو ہے یہ ایک الگ ہی تنظیم ہے اور ہمارے ساتھ ان کا لاحظان بہت ڈیفیشنٹ ہے. اس کو حل کرنے کے لیے جیسے ہم نے یہ سیشن کا آغاز کیا تو ہم نے جو صوبائی ان کے امیر تھے سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب, ریپیٹڈ ان کے دفتر جا کے اور ان کو پیما کا موقف بتا دیا مختلف اوقات میں, اور جتنے بھی ڈاکٹرز کے ایشو آ گئے چاہے وہ MTI کے حوالے سے تھے یا چاہے وہ PMDC کے حوالے سے تھے, تو مشتاق احمد صاحب خان کو باقاعدہ ہم بریف کرتے تھے کہ ڈاکٹرز کا موقف کیا ہے, ڈاکٹرز کیا چاہتے ہیں, اور ان کو ہم بتا دیتے کہ یہ پوائنٹس ہیں جس کو آپ نے پریس کانفرنس میں ہائی لائٹ کرنے ہیں, جس کو آپ نے سینٹ کے اندر ہائی لائٹ کرنے ہیں. اور آپ لوگوں نے مختلف اوقات پہ فیس بک پہ سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب کے ڈاکٹروں کی بہترین نمائندگی آپ نے کرتے دیکھا ہوگا, جس میں صرف پیما نہیں باقی سارے ڈاکٹر تنظیم اس کے معترف ہو گئے تھے. اور الحمدللہ یہ پیما ہی کی کاوشی تھی اور کوششی تھی کہ ان کو ہم بتاتے تھے کہ بیسیکلی آپ نے کہاں کون سے پوائنٹس اٹھانے ہیں اور کس طرح اپنی وہاں پہ اس چیز کو ایمفیسس کرنے ہیں. تو یہ ایک ہم اچیو کر سکے. اس 2 سال میں ہم نے 15 وزٹس کیے تقریباً 10 مقامات کے, اور مختلف آرگنائزیشنل میٹنگز ہوئی جس میں مرکزی شورا کی جتنی میٹنگ میرے سیشن میں ہوئی سب میں, کیونکہ میں مرکزی شورا کا صوبائی صدر کے لحاظ سے بلاز عہدہ ممبر رہا, تو سب میں شرکت کی. اسپیشل کووڈ-19 جتنی بھی میٹنگز ہوئی الحمدللہ اس میں شرکت کی اور اپنا انپٹ دیا. پروونشل شورا کے ہمارے 4 میٹنگز پوری ہوئی, جو پروونشل ورکنگ کونسل کی میٹنگ ہوئی, مختلف شعبہ جات کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوتی رہی. لوکل ڈسٹرکٹس کے ساتھ اگر ان کے کوئی ایشوز ہیں تو وہاں گئے, اور کچھ اسپیشل میٹنگز بھی ہمارے ہو گئے تھے. مانسیر ہاسپٹل میں ذکر کر چکا ہوں کس کے لیے ہمیں کافی دفعہ جانا پڑا اور وہاں کی وزٹس اور میٹنگز ان کے ساتھ ہوئی. اب جو 2 سال تھے تو ڈیفینیٹلی بہت بڑا میدان تھا اور ہمیں اس سے کئی گنا زیادہ کام کرنا چاہیے تھا, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ کما حق ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکے, اور بہت سارے کام ہیں جو ہم نہیں کر سکے. اس پہ ہم اللہ سے معذرت خواہ, ہم اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں, معذرت مانگتے کہ اللہ ہماری بخشش کر لے. لیکن میں کہوں گا کہ ایک وے فارورڈ جو انشاءاللہ اگلا جو سیشن آ رہے ہیں کہ کیا جو ٹاسک ایسے تھے جو ہم اچیو نہیں کر سکے تاکہ اگلی نظم کی نظر میں ہو. ایک تو یہ کہ ہم نے پیما ممبرشپ کو اس طرح نہیں بڑھا سکے جس طرح اس کا حق
حق ہے کہ کم از کم منیمم ہمارا کہ 20 یا 25% ہمارا ممبرشپ بڑھ جائے، تو کہ 200 تک ایٹ لیسٹ سال میں اس کے منیمم ممبرشپ اس کا بڑھا. کوئی ابھی تک ہم نے کوشش کی، ہم نے ایک پروفارما ڈیزائن کر لیا کہ مقامات سے رپورٹ جو ہے اسٹرکچرڈ فارم میں آ سکیں، لیکن اس کو ہم اچھی طرح اچیو نہیں کر سکے. اسٹرکچرڈ رپورٹ کلیکشن کا وہ نہیں کر سکے. فائنینس کا اعانت کا سسٹم بہت ہی کمزور رہا. ہم پہ مرکز کی طرف سے اعانت کا جو بوجھ ہے وہ بڑھتا جا رہا، کیونکہ ہم بھرپور طرح اس کو ادا نہیں کر سکے. کہیں پہ بھی انڈیویجولی اعانت ہوتا رہا، لیکن جس طرح ایک اسٹرکچرڈ نظام ہو کہ ہر مہینے ہر یونٹ کا اعانت کلیکشن ہو، وہ اپنے اخراجات بھی سے کرے اور صوبے کو اس کو دے، تو یہ ہم نہیں کر سکے. حالانکہ پچھلی جو 2 سال کا سیشن ہے، ہم نے پیما کے جو صوبائی فنڈ ہے تو ہم نے اس سے الحمدللہ کوئی خرچہ نہیں کیا. اب میجارٹی جتنی بھی ہمارے کوئی چاہے دورت یا کچھ اور تھے، وہ ذاتی طور ساتھیوں نے اسپانسر کیے تھے. لیکن اعانت کا سسٹم کو ہمیں امپروو کرنا ہے اگر تنظیم کو آگے لے کے جانا ہے. آل یونٹس ہم سارے نہیں وزٹ کر سکے. میں نے ذکر کیا کہ 20 یونٹس ہے، لیکن 10 ہم وزٹ کر سکیں. ہمارے جنوبی اضلاع کا وزٹ بالکل ڈیو تھا مرکزی صدر کے ساتھ، لیکن اس سے 2 دن جسٹ پہلے ہماری جو ایکسپیکٹڈ ڈیٹ تھا وہاں پہ سارے انتظامات بھی ہو گئے تھے، کووڈ کا لاک ڈاؤن ہوا، اور پھر جیسے آپ کو اندازہ ہے تو یہ ہم نے جو 10 یونٹس وزٹ کیے تھے، ہم نے پورا کیلنڈر بنایا تھا 20 یونٹس کا 2 سال کا. پہلے سال میں ہم نے اچیو کر لیا 10 یونٹس ہم پہلے سال میں وزٹ کیے، لیکن دوسرے سال میں پھر ہم نہیں کر سکے اس کو. اسی طرح ہم نے جو آن لائن پروگرام ہو رہے ہیں، چاہے وہ دعوت تربیت کے ہو یا کنٹینیوس میڈیکل ایجوکیشن کے حوالے سے ہو، ہماری صوبے میں ہم ابھی یہ کلچر نہیں لیا کہ آ سکے. جو آن لائن پروگرام ہے، آن لائن ویبینارز ہے، آن لائن میٹنگز ہوتے ہیں، اس میں شرکت ابھی تک ہم اس کے عادی نہیں ہو سکے کہ فزیکل میٹنگ کے لیے اگر کوئی ہمیں انفارم کر لے، دعوت دے، تو وہاں تو ہم جانے کو تیار ہوتے ہیں. لیکن آن لائن اگر کوئی ہمیں اس پہ لنک بھیجے، واٹس ایپ پہ بتا دے، تو ہمیں اس میں بہت کمزوری ہماری رہی کہ ہماری صوبے کی ممبر کے تعداد کے حوالے سے ہماری جو پارٹیسپیشن تھی وہ کم رہی. تو اس کو ہم نے امپروو کرنا ہے. اور ممبر ڈیٹا ہمارا ایک ٹارگٹ تھا کہ ہم 2 سال میں ساری جتنی بھی ہمارے 900 کے قریب ممبر سب کے ڈیٹا کو ہم کمپیوٹرائز کریں گے، ان کے اسپیشلٹی وائز کہ ایف سی پی ایس کون سے ہیں، سمپل ایم بی بی ایس کتنے ہیں، اسپیشلٹی وائز، اور وہ ہم اس کو ایڈریس کریں گے تاکہ ہمیں جو مختلف کبھی پی ایم ڈی سی کا الیکشن ہوتا ہے، کبھی سی پی ایس پی کا الیکشن ہوتا ہے، کہ اس سے ہم پیما کا ایک وزن بڑھ جائے اور ہم پیما اپنے ایک وزن بنا سکے. یہ تنظیم کا پورا ایک شعبہ ہم نے قائم کیا. ڈاکٹر اسحاق کالج خیر نے محنت بھی بہت کی، لیکن میں یہی کہوں گا کہ ساتھیوں کو کچھ سستیوں کی وجہ سے یہ بھی ہم صحیح طور سے 100% اچیو نہیں کر سکے، جس کو ہمیں ان سے آگے سیشن میں انشاءاللہ کرنا ہے. یقیناً یہ 2 سال جو تھوڑا بہت کام کیا، وما توفیق الا باللہ، اللہ کے میرا کوئی اس میں ذاتی وہ نہیں ہے، اللہ کے مدد کے بغیر بالکل ہی ناممکن تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ساتھیوں کا اگر میں یہاں پہ ذکر نہ کروں جنہوں نے میرے ساتھ دن رات محنت کی، جو میرا حوصلہ بڑھایا، تو یہ ناانصافی ہوگی. اور سب سے پہلے میں جو ذکر کروں گا میرے اپنی جنرل سیکرٹری پروفیسر فضل وہاب. پروفیسر فضل وہاب کا میڈیکل کالج میں جب میں آیا، خیبر میڈیکل کالج میں، تو میں ان کا کارکن تھا کیونکہ یہ میرے سینئر تھے. ہم فرسٹ ایئر میں لے گئے، یہ لوگ فائنل ایئر میں تھے، 4th ایئر فائنل ایئر میں تھے. تو اس وقت سے ان کے ساتھ تعلق تھا. پھر ایک ہی آرگنائزیشن میں پرائم فاؤنڈیشن میں کام کرنے والا ہے، پھر محلہ بھی الحمدللہ ایک ہے نیبر اس کے حوالے سے. تو انہوں نے ہمیشہ مجھے، جب یہ جنرل سیکرٹری بنے تو پہلے میں ان کا کارکن تھا اور یہ بحیثیت کارکن، لیکن انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے میرے ساتھ کام کیا. انہوں نے ہمیشہ مخلصانہ اور اچھے مشورے دیے. کئی موقعوں پہ ایسا ہوا کہ میری رائے ایک بنتی تھی، لیکن انہوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ نہیں اس طرح نہیں، یہ کرنا چاہیے، اور اس میں اللہ نے بہت بڑی برکت ڈالی. تو میں ان کے لیے اللہ سے دعا گوں کہ اللہ ان کو جزائے خیر و احسن الجزا دے. اسی طرح پوری صوبائی جو میرے شورا کی ٹیم تھی اور میرے کیبنٹ اگر اور مقامی صدور، ظاہری بات ہے یہ جو سارے جو کام اچیو ہو گئے ہیں اور کچھ ہو گیا ہے، تو وہاں پہ گراؤنڈ لیول پہ وہی لوگ تھے جو ایگزیکیوٹ کرتے تھے، ہم پلین دیتے تھے. تو ان کا بھی شکر گزار ہوں. اور سب سے بڑھ کے کہ اپنے فیملی کا، کیونکہ یہ 2 سال واقعی مصروف بھی رہے اس کے حوالے سے، لیکن فیملی سے مسلسل سپورٹ الحمدللہ کہ یہ اس کام کو کس طرح آگے لے کے جائے اور کس طرح اس کو ہم مزید بہتر کر سکے. تو اس حوالے سے بھی یہ ہوا. جزاکم اللہ خیرہ. میری یہ خواہش تھی کہ جس طرح یہ آخری سلائیڈ میں نے آپ کو دکھایا، یہ بیسیکلی گلگت بلتستان کا جو بالکل آخری کونا ہے، وہاں پہ 2 بارڈر ہے، ایک چائنا کے ساتھ خنجراب پاس پہ اور ایک کارگل کے ساتھ انڈیا کے پاس بھی، اس کو منیمر کا علاقہ کہتا ہے. تو وہاں پہ میں ایک فیملی ٹرپ کے ساتھ گیا تھا، لیکن وہاں پہ ایک چھوٹا ہاسپٹل اور ایک ہیلتھ فیسیلٹی تھی. تو وہاں پہ جو ڈسپنسر کام کر رہا تھا اس کے پاس مولانا کی کتابیں تھے. تو میں نے سوچا اگر وہاں پہ یہ لوگ پہنچ سکتے ہیں تو پیما کیوں نہیں وہ اپنا یونٹ نہیں بنا سکتے، کہ ہم کراچی اور گوادر سے لے کر منی مرگ اور وہاں تک ہم اپنی یونٹ کا انشاءاللہ انعقاد کریے. ہماری خواہش اور کوشش رہے گی. جزاکم اللہ خیر.